آج کل ایک پروپاگنڈا چلتا ہے، پرچی دکھائیں، ابھی پرچی آئی تھی، یہ مجھے بھی ایک سوال آیا بھئی یہ 3 4 5 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ان تاریخوں میں ان کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر 27 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں۔ یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ یہ تاریخیں کھول لی جائیں، کتابیں کھول لی جائیں تو بات فائنل ہو جائے گی۔ یہ لوگ صرف حوالہ دیتے ہیں، آپ کو پورا صفحہ نہیں پڑھائیں گے کہ بات فائنل ہو جائے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک قول ہے 27 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 1 محرم الحرام کو ہوئے ہیں۔ ساتھ اس لائن میں یہ لفظ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، وَالْأَوَّلُ مَا صَحَّ، کہ جو پہلی بات ہے کہ 1 کو شہید ہوئے ہیں، پہلی والے معاملہ صحیح قول یہ ہے۔ تو جو مصنف ایک قول لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط مشہور ہے، آگے لکھتے ہیں صحیح ہے، تو اس کے غلط والے کو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر 27 کو شہید ہوئے ہیں، صحیح والے قول کو نہیں لیتے۔ یہ کتنی کذب بیانی کی بات ہے بھائی۔ جو 27 اور 26 کی بات ہے، اس دن زخم لگا تھا، شہادت نہیں ہے۔ اس دن زخم لگا ہے، شہادت 1 محرم کو۔ اور کچھ نے عجیب سلسلہ شروع کیا، کہتے ہیں جی 1 محرم کو سنی اسی لیے حضرت عمر کی شہادت کہتے ہیں تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت 10 محرم الحرام کو ہے اس کی حیثیت کم کر لی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام میں اگر ایک ماہ میں 2 شہید آ جائیں تو اسلام کی عظمت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بھئی یہ تو قربانیوں والے لوگ ہیں، یہاں تو کئی شہادتیں ہیں اس عرصے میں، یہ تو عظمتیں بڑھ رہی ہیں، کم تو نہیں ہو رہی۔ کیا کسی ایک کی شہادت سے دوسرے کی شہادت کم ہو جاتی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ہے، تو کیا ہم یہ نعوذ باللہ کہہ دیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت اس لیے رمضان میں ہے تاکہ رمضان کی عزت کم ہو جائے اور روزے کی عظمت کم ہو جائے؟ بے شرمی کی بات ہوگی۔ کیا سنجیدہ پن ہے بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک میں رب العزت کے ہاں وہ گئے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ ایک 1 محرم الحرام کا شہید ہے، ایک 10 محرم الحرام کا شہید ہے۔ ہمارے ہاں شہادت مصیبت نہیں ہے، ہمارے ہاں شہادت لعنت نہیں ہے، ہمارے ہاں شہادت نعمت ہے، یہ اللہ کے رسول نے مانگی ہے۔ ہاں غم جدائی کا ہے، لیکن جو رتبہ ملا ہے اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ موت ایک معاملے میں تو بہت اچھی ہے کہ موت آئے گی تو اس رب کا دیدار کریں گے جس رب کو بن دیکھے پوری زندگی معبود مانا ہے، جس کو بن دیکھے ہم نے سجدہ ریزی کی ہے۔ موت آئے گی تو اس نبی کے قدموں کی زیارت ہوگی جس نبی پاک کا ہم نے بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس حوالے سے تو موت ہمارے لیے تحفہ ہے، بشرط بندہ مومن ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس جنت کی خاطر عبادت کرتے رہے، جس اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو معبود مانتے رہے، اس اللہ کی زیارت اور اس قبر میں جنت کا مقام ملنا تو تب ہے جب شہادت ہو۔ تو کیا شہادت کی وجہ سے کوئی رتبے کم ہو جاتے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں، صرف ایک نہیں ہے، 72 شہید ہیں کربلا کے دن میں، یہ جو 72 تن ہیں۔ تو کیا 71 کی شہادت کو ساتھ ماننا حضرت حسین کی شہادت کے رتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے؟ یار انصاف کا خون نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انصاف اس دھرتی پہ قائم ہے تو سچ بات بندہ کرے۔ وہاں 72 شہادتیں مان لیں، حضرت حسین کی رتبہ شہادت کم نہیں ہوتا، یہاں ایک اور سچی مان لیں رتبہ کم ہو جاتے۔ وادن اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول دے وے آپ کو، اندھے آکھے میں خیرات کرنی ہے، ایک جیبے جو ریوڑیاں کاٹ کے بے جیبے۔ یہ کون سا نظریہ ہے بھائی؟ یہ کون سی ترتیب ہے؟ اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ آپ حضرت عمر فاروق کی 1 محرم کی شہادت مانتے ہیں، تو اس دن تم حضرت عمر فاروق کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات اور یوں مجالس تو آپ لوگ قائم نہیں کرتے کہ جس سے سمجھ آئے کہ معاملہ واقعی آپ کو غم اور تکلیف ہے؟ میں نے کہا سن، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، اگر ہمارے ہاں ماتم جائز ہوتا، ہمارے ہاں رونا پیٹنا کسی کی شہادت پہ جائز ہوتا تو خدا کی قسم دماغ میں رہا ہوا آخری پانی کا قطرہ بھی ہم بہا دیتے۔ یہ تو وہ شہادت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ترتیب جواز کی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں معاملہ کھلا کھلا ہے اور صاف ہے۔ غم جدائی کا ضرور ہوتا ہے، لیکن رتبہ حضرت عمر فاروق کو ملا اس شہادت کی وجہ سے۔ اور سیدنا عمر فاروق کی قبر مبارک وہاں بنی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہے۔ کل قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روضہ میں دفن ہوں گے، وفات کے بعد جب نیچے تشریف لائیں گے شریعت نافذ کریں گے اور یہاں دفن ہوں گے وفات کے بعد۔
تو عمر فاروق تو ابو بکر صدیق تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو دو نبیوں کی معیت میں قیامت میں باہر آئیں گے۔ یہ کمرہ اس جگہ کے سلامی کے قابل ہے جہاں دو نبی اور دو صحابہ موجود ہیں اور دو انبیاء کی قیادت میں آنا ہے۔ اور سنیں سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55، رب کائنات فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس جگہ بندے کی قبر بنتی ہے اس جگہ اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جہاں پہ قبر بنی وہیں سے مٹی اٹھا کے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عمر فاروق کی مٹی بھی رسول اللہ کے پڑوس سے اٹھائی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میں ابو بکر و عمر اس امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک ہی مٹی سے اٹھائے اور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر رسول اللہ اور ابو بکر صدیق مکین گنبد خضرا ہیں اور یقیناً ہیں، تو عمر فاروق بھی مکین گنبد خضرا ہے۔ اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو روضہ رسول کی زیارت کر لیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی قبر آتا ہر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر مجھے آپ اجازت دے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، نہیں ہے؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قبر مبارک میں جہاں جنت پہنچائی گئی ہے اور اس ٹکڑے کل قیامت میں اٹھا کر جنت کا حصہ بنایا جائے گا، یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جو باقی جنت سے اعلیٰ ہے۔ تو عمر فاروق تو اس اعلیٰ جگہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ رسول اللہ قبر پہ سلام پڑھ کے گزریں تو ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر پہ سلام پڑھنا پڑتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش مذہب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، خدا کی قسم جن کو ان سلاموں کی توفیق مل جاتی ہے، جن کو یہاں کی حاضری مل جاتی ہے۔ اور مسند اسحاق میں موجود ہے 70,000 اللہ کے فرشتے روزانہ رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ آ کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار پیش کر جاتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ کیوں؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، 29واں پارہ سورۃ مدثر، اللہ فرماتے ہیں رب کے فرشتے کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو جو ایک بار سلام پیش کر جاتے ہیں اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ عمر فاروق اس جگہ مدفون ہے جہاں 70,000 نورانی روزانہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ روضہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے میں عمر فاروق نے تا قیامت رہنا ہے۔ عمر رہے گا، عمر کا منکر روتا رہے گا، اور عمر جنت میں مزے میں رہے گا۔ ہمارے حضرت استاد عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر آیا عمر، عمر اسلام کی بہار ہے۔ عمر کا منکر رو رو کر مرے گا، کیونکہ یہ ٹولہ ہے دجال کا، دونوں جہاں میں